بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں، رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، آج شوال المکرم کی 9 تاریخ ہے اور مئی 2021 کی 21 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن، جمعے کے دن کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا دن کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو سکیں، اس کی عبادتوں میں اضافہ کر سکیں اور جمعہ کی نماز کی تیاری کر سکیں، اور خوش و خضوع سے جمعہ کی نماز کے فرض نماز کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام اور جو نوافل جو نفلی عبادتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ تو اس دن کو کبھی بھی خالی مت جانے دیا کیجیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سا جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ثابت ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کو مکمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کریں گے اور دعا کی طرف بڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے پروگرام کو اس فارمیٹ کے مطابق لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں دعا کی طرف۔ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہم پہلے بھی فیض حاصل کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم ان کی گفتگو سے فیض حاصل کریں گے، اور جو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات بھی ہم ان سے حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے عالم دین مولانا ابو الحسن علوی صاحب موجود ہیں، اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رہے گا معافی چاہتی ہوں مسلم امہ کے بحران اور امت کی ذمہ داریاں۔ اس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مشکلات اور جن مصائب کا، جن آفات کا سامنا سب سے زیادہ مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ ایک ایسے قوم جس کا دین جو ہے وہ مضبوط ہے، مکمل ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا بھی انہی کو کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قبلہ ابو الحسن علوی صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میری قبلہ کا طرف سے بہت بھی بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ اور آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کو ہم گزشتہ عید مبارک بھی کہیں گے، اور یقیناً آپ کا رمضان جو ہے، روزے جو ہیں وہ تمام بہترین گزرے ہوں گے۔ آپ کچھ بتائیے گا کہ عید کا ماحول پاکستان میں کیسا تھا اور رمضان کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ کی ساری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دعا گوں کہ خداوند متعال ہم سب کو حق کے معنی میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پہلا ہی سوال جو عید کے متعلق کیا، الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ماحول پوری دنیا میں چل رہا ہے، مشکلات تو ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن خدا کا خاص لطف و کرم ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر۔ اس طریقے سے کوئی ایمرجنسی کنڈیشن نہیں ہے جس طریقے سے بہت سارے ممالک میں ہوئی، حتیٰ انڈیا کے اندر جو کنڈیشن ہوئی تو وہ واقعاً بہت دکھ تھا اس کنڈیشن کو دیکھ کے، لیکن خداوند متعال نے لطف و کرم کیا، اور عید کے سے پہلے البتہ لاک ڈاؤن بھی تھا، کافی سختی سے پابندی لگائی گئی تھی، لوگ کم باہر نکلے، اور جو ہے اس حوالے سے خود عید والے دن بھی میں جب گیا مرکز میں تو الحمدللہ بہت اچھا سسٹم تھا، ایس او پیز کے ساتھ جو ہے عید ادا کی گئی۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ کافی جو ہے اس بیماری کے متعلق آشنا ہو چکے ہیں، کیونکہ بعض اوقات نظر آتا ہے لوگوں کی بے پرواہیاں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے اویئرنیس آ چکی ہے اور لوگ احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ہماری قوم کی ایک عادت ہے کہ جب تک سختی نہ کی جائے تو یہ مانتے نہیں ہیں، تو سختی سے کافی جو ہے وہ ماحول بہتر ہے، اور اب اتنی وہ کنڈیشن نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے تھی پاکستان کے اندر۔ ابھی
بہت بہتر حالات ہیں الحمدللہ، یہ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے. قبلہ یہ بتائیے گا کہ لیکن پھر بھی میں ویکسینیشن کا جو سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ کیا ہماری کمیونٹی جو ہے، خاص طور پر اہل تشیع جو ہیں، یہ سب لوگ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، مطلب بہت سارے ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو ہیں بالکل انکار کر رہے ہیں ویکسینیشن لگوانے سے بھی، کہ شاید ان کی ہیلتھ پہ کوئی اس کا اثر پڑے گا یا دورس نتائج ثابت ہوں گے. آپ کیا کہیں گے، کیا رجحان ہے؟ اس حوالے سے تو جو پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں، اہل علم سارے آشنا ہیں کہ کیونکہ یہ ایک کرونا کے پیچھے بہت ساری بحث ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. آیا یہ معیشتی مقاصد تھے، یا بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کم کرنے کا ارادہ تھا، اور اس قسم کے کئی باتیں کی گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا انسانوں کے اوپر. تو اس حوالے سے جو خود ویکسینیشن ہے اس میں بھی پھر اگر یہ دشمن کا پلان ہے کرونا، اور اس کے پیچھے کچھ سازش تھی، یا مثال کے طور پہ خود انسانیت کو نقصان پہنچانا، شیطان کا کام ہے نقصان پہنچانا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے کوئی دشمن ہو تو انہوں نے یہ کام کیا، یعنی خود انسانیت کے دشمن امریکہ، خود جو اس کا کردار ہے، جس طرح ابھی اسرائیل ہے، تو وہ خود انسانیت کے دشمن ہیں. آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے اوپر بم مار کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے، پورے علاقے تباہ کر دیے، بچوں کو قتل کر دیا، خواتین کو قتل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے. تو لازم بات ہے ایسوں سے تو بعید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو اس حالت تک لے جائیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے ساری گیم، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی گیم ہے، تو وہ دنیا کو جس طرف چاہتے ہیں لے جاتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ زیادہ ہے، یہی جو ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، وہ یہ کہ دشمن، اور خود رشیا کی جو آخری رپورٹ آئی اس میں یہی انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے یہ کام کروایا ہے. تو اب لازم بات ہے اب ویکسینیشن بھی جو ادھر سے ہوگی اس کے پیچھے بھی کوئی مقاصد تو ہوں گے. تو اس حوالے سے جو دوسرے ممالک نے ویکسین، مثلا چائنا یا اس طریقے سے جو ممالک ہیں کہ جن کے کوئی ایسے سیاسی اہداف نہیں ہوتے، کوئی اس طرح تخریب یا انسانیت کا نقصان، تو ادھر سے جو چیز ویکسینیشن آ رہی ہیں، جو ویکسین آ رہی ہیں، ان سے تو میرے خیال میں کوئی من نہیں کیا، وہ تو لگوا سکتے ہیں. ویسے پھر لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈے بھی بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، لوگ عجیب و غریب اپنے پاس سے باتیں بہت زیادہ بناتے ہیں. ہمارے ہاں شائعات بہت زیادہ ہیں، بالکل. اس طریقے سے جنوں کی سٹوریاں ہیں، چڑیلوں کی سٹوریاں ہیں، اس قسم کی بھی جو ہے ویکسین کے متعلق بھی بہت ساری سٹوریاں سننے میں آتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو اتھینٹک جو راستے ہیں وہاں پہ ہم رجوع کریں. مثلا جس طریقے سے خود ایران میں رہبر معظم سید علی خامنہئی جو رہبریت کی حیثیت رکھتے ہیں پورے عالم اسلام کے لیے، تو انہوں نے واضح یہ فرمایا کہ جو امریکہ اور اس سائڈ سے جو ویکسین آئیں گی وہ ہم اپنے ملک میں لگنے نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے کوئی شوم مقاصد ہیں ویکسین کے پیچھے. تو یہ مسئلہ بالکل اس طرح بھی نہیں ہے کہ معذرت چاہتی ہوں، اگر وہ ویکسین وہ اپنے بھی سارے ملکوں کو لگا رہے ہیں وہی سیم ویکسین، تو کیا وہ اپنے لوگوں کو بھی اس مطلب اگر ویکسین کچھ غلط ہے یا اس میں کوئی نقصانات ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگر انہوں نے یہ شیطنت کی تھی، لازمی بات ہے انہوں نے اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے تو نہیں کی تھی، انہوں نے دوسرے انسانوں کو، دوسرے ممالک کو، خصوصاً برصغیر پاک و ہند جیسے خصوصاً پاکستان جس طرح ہے، مستضعف ممالک ہیں، آبادی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے مقاصد ہو کچھ دنیا میں آبادی کم ہو جائے، کئی شیطانوں کے معیشتی جو پلانز ہیں ان کے، اور وہ ہیں اس قسم کے. تو اب وہ خود بھی اس بھنور میں آ گئے. خود مثلاً ابھی تک جو شواہد ہیں اس میں یہ موجود ہے کہ اگرچہ چائنا سے یہ شروع ہوا ہے یہ سلسلہ وائرس کا، لیکن لیبارٹری میں جس میں تھا وہ ہمیں امریکہ کے اندر تھا، اور وہاں سے مقاصد کے تحت آؤٹ کیا گیا ہے اور پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے گھر آگ لگائی تو اپنے گھر بھی آگ لگ گئی. تو دوسروں کو بعض اوقات انسان نقصان پہنچاتے خود اپنے گھر میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو ہوا کچھ اس طریقے سے ہی ہے. تو اب وہ ویکسین میں تو لازم بات ہے اپنے لوگوں کے لیے تو یہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے، اپنے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہمیشہ پلان کرتے رہتے ہیں، ہر لحاظ سے کرتے ہیں. انشاءاللہ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو موضوع بھی آپ نے بیان کیا اس حوالے سے عرض کروں گا کہ خود ایک چیز دشمن شناسی، ہمارا دشمن بہت گہرا ہے، بہت باریکی میں جاتا ہے، بہت تہ تک جا کے برنامہ ریزی کرتا ہے، پلان کرتا ہے. ہم
جو ہے ہمارے بعض کا تو امت مسلمہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی بعض کا اگلے سال کی پلاننگ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ 10-15 سال پہلے ایک مووی بناتے ہیں، پھر اس مووی کے تجربے کرنا شروع کرتے ہیں اس کے مطابق، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو معاشروں میں آ کے اسی چیز کو نافذ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ آپ تو ماشاءاللہ آشنا ہوں گی ان ساری چیزوں سے، اور مومنین بھی آشنا ہے کہ ہالی ووڈ کی خود موویز جو ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی تو سیم سچویشن ہے اس میں، اور آپ جبکہ وہ اتنے سال پہلے بنی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس قسم کی ان کے بڑے شیطانی دماغ ہے. مثلا مثال کے طور پہ جانور فلاں زیادہ جانور ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، ان کو کم کرنا چاہیے. وہ مارتے ہیں باقاعدہ، آپ دیکھیں اس طریقے سے فلاں جانور جو ہے وہ زیادہ مار دو. تو ان کے نزدیک بہت سارے جو شیطان ہیں دنیا جو یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا گھما رہے ہیں، لیکن اصل میں خداوند متعال اس دنیا کا مالک ہے، خداوند متعال رازق ہے، خداوند متعال اپنی رعیت کے ساتھ جو اس کے بندے ہیں وہ اس کی رعیت ہیں. اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ شیطانوں کے ہاتھ میں یہ سسٹم جانے نہیں دے گا، لیکن اللہ نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم سرپرستی کرو اس زمین کی، شیطانوں کے ہاتھ نہ آنے دو یہ سلسلہ. تو لازم بات ہے جب شیطانوں کے ہاتھ مسلمان اور مومنین دے دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا. جس طریقے سے ابھی جو امت مسلمہ کی کنڈیشن بن چکے، میں اسی اپنے موضوع کو بھی آگے بڑھا دیتا ہوں. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ویکسین کے حوالے سے جو اتھینٹک سورسز ہیں، اسلامک لیڈرز ہیں، ان کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. وہ اس متعلق کیا اطلاعات دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہی جو مرجعیت کا سسٹم ہے، اور جو علماء صالح علماء ہیں جو تدبیر معاشرے کے اور حالات سمجھتے ہیں، ان کی طرف ہمارا ہمیشہ رجوع ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے جو موضوع ہے میں عرض کروں کہ مقدمہ میں تھوڑا سا مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اسلام تسلیم کا نام ہے. میں کچھ دن سے تفسیر نور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفاسیر کی بحثیں بھی کی تھی اپنی زندگی میں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، فیلسوف، عارف تھے. تو ان کی ایک بحث انہی دنوں میں پڑھ رہا تھا، رمضان میں نے شروع کی تھی، تو اسی کو میں آج اس آفات کے عنوان سے اور امت مسلمہ کی جو مشکلات ہیں عرض کروں گا. تو مقدمہ یہ ہے کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام تسلیم کا نام ہے. اسلام ایک سسٹم ہے. اسلام صرف بعض چیزوں کے جاننے کا نام نہیں ہے. صرف ہم یہ کہیں کہ جان لینا، آشنا ہو جانا. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے، کسی کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ علم ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پہ انبیاء آئے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کے آئے، یہ علم ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ ہدیٰ جو بشریت کی ہدایت کے لیے ہیں، جن میں سے آج اس کی آخری کڑی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام موجود ہیں اور ہم ان کے انتظار میں. یہ بھی اگر کسی کو ان کا علم ہو کہ یہ 12 امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ جاننا بھی کافی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی یہ مثلا جانتا ہو کہ قیامت آنی ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے. اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں، مسلمین کی خدمت میں. دیکھیں شیطان کا ذکر 4 جگہ پہ اس کا واقعہ آیا ہے جہاں پہ اس نے اللہ سے گفتگو کی. جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو، تو ابا واستکبر، شیطان نے تکبر کیا اور نہیں کی، یعنی میں نے سجدہ، اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرتا. یہ قصہ 4 جگہ پہ ظاہر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس قصے کو جو اتنی اہمیت دی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطان نے وہاں پہ جو چیزیں کہی، اس نے کہا کہ اے خدایا، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا تھا تو اللہ سے خطاب کیسے کیا؟ اس کو پتا ہے اللہ خالق، اللہ ہے. خلق تنی بھی اس نے کہا کہ مجھے خالق کیا. اللہ کوئی خالق ہونے کا نہیں. اچھا پھر اس نے یہ کہا کہ اے خدا میں سب کو بہکا دوں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. اس کا مطلب ہے اس کو مخلص بندوں کا بھی پتہ ہے، اور وہ انبیاء ہیں. اس کو علم تھا کہ ایک صنف ہوگی انبیاء علیہ السلام کی، ایک صنف ہوگی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی. وہ اہل بیت علیہ السلام کو جانتا تھا اور جانتا ہے. وہ انبیاء علیہ السلام کو جانتا تھا اور جانتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا اور جانتا ہے. لیکن پھر بھی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا، خداوند متعال نے جب اس نے کہا کہ تم نے رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، میرا تم نے. تو اس نے کہا فانذرنی،
الی یوم یبعثون، خدایا مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب آپ نے مردوں کو اٹھانا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کا بھی قائل تھا. اور اس کے ساتھ جو ایک اور چیز تھی وہ یہ، اس نے کہا کہ فبِ عزتک، اے خدا میں تجھے تیری عزت کی قسم دیتا ہوں کہ میں ان سب کو پورا کروں. اس کا مطلب ہے وہ اس کو پتا تھا کہ اللہ کی عزت کیا ہے، کیونکہ اللہ کی عزت کی قسم یہ سب سے بڑی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم. تو اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف جان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تسلیم ہونا ان قوانین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل کی، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. آج ہم مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر مشکلات کیا ہیں. سب سے پہلی مشکل یہ ہوئی ہے کہ مسلمان تعلیمات سے ایک بڑی تعداد تو آشنا ہے ہی نہیں، اور جو آشنا ہیں وہ جانتے ہیں، ایمان نہیں ہے ان کا، ایک بڑی تعداد کا. آج امت مسلمہ کی جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی طریقے سے کافی سارے لوگ آج مسلمانوں کے اندر ان کی کنڈیشن وہی شیطان والی ہے. معذرت کے ساتھ، شیطان کی کنڈیشن کیا تھی؟ شیطان کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کو ساری چیزوں کا علم تھا، عمل نہیں تھا، تسلیم نہیں تھا. اللہ کے حکم کے آگے اس نے وہ جھکا نہیں تو دھتکارا گیا. تو یہاں پہ ایک قانون ہمیں یہ ملا کہ دیکھیں دین تسلیم کا نام ہے، دین ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی پریکٹیکل کر کے دکھائی کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان تعلیمات سے دور، اور جو تعلیمات سے آشنا ہیں وہ صاحبان ایمان نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا بڑا مہم ہے، اے صاحبان ایمان. صاحبان ایمان علم نہیں ہے، ایمان ایک حالت قلبی ہے. یعنی انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے آمنا سلمنا، اے خدایا ہم ایمان لے کے آئے اور تسلیم کیا، صدقنا اور ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. یعنی جس پر ایمان لے کے آئے اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں کہ واقعی اے خدا واقعی تو ہے، تیری ذات ہے، تو دیکھ رہا ہے اعمال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. یہ ساری چیزیں جب تک ہم ایمان نہ آئے ہمارے اندر، دل کی حالت نہ، وہ دل میں نہ وہ آئے، اس وقت تک ہم مومن، اس وقت تک ہم درست مسلمان نہیں ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی، یہ رمضان المبارک میں بھی کچھ نشستیں ہوئی تو یہی کہا گیا کہ جی ادھر بھی مسلمان تھے، مثلا ایک باغی گروہ وہ بھی مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان تھے، تو مسلمان تو تھے نا. تو اس حد تک جو وہ اسلام تھا، اس حد تک تو اسلام معیار نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی پڑھ لینا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعراب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے کے آئے. تو خداوند متعال نے فرمایا ان کو کہو کہ ابھی تم ایمان نہیں لے کے آئے. کیوں؟ کیونکہ ایمان دل کی حالت ہے اور وہ تمہارے اندر ابھی تک نہیں ہے. کہو اسلمنا، کہو ہم اسلام لے کے آئے. اسلام یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے. اس پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ ہمارا خون محفوظ ہو گیا، ہمارے ہاتھوں کی چیزیں جو ہیں، مثلا جو ہمارا پسینہ پاک ہو گیا، جو احکام ظاہری لگتے ہیں، ہمارا ذبیحہ جو ہوگا وہ حلال ہوگا. اس سے اوپر یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو مسلمانوں کی ایک بری حالت یہ ہے اس ٹائم، اگر ہم پوری دنیا کے اندر دیکھیں، کہ تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہے. چوریاں مسلمان کرتے ہیں، آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد میں. کرپشن مسلمان کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی آپ پوری دنیا کی جو تحقیقات ہوتی ہیں، جو تحقیقات جن میں یہ کہ جرائم، ان میں ایک بڑی تعداد وہ ممالک آپ کو ملیں گے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، برے برے جرم ہوتے ہیں ایسے جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا آپ میں مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر ہی مسلمانوں کے اندر آپ تحقیق کر لیں. اس ٹائم ایک عالم دین نے یہ تحقیق کچھ دن پہلے نماز جمعہ کے اندر بیان کی. انہوں نے کہا باقاعدہ پیشہ ہوتا ہے، جسم فروشی، بچوں کی فروخت ہوتی ہے، بچوں کی ویڈیوز فروخت ہوتی ہیں. تو یہ مسلمان کر رہے ہیں. یعنی اتنے پستی والے کام بھی مسلمان کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان دل میں نہیں ہے. دوسری ہم آتے ہیں چیز کی طرف. دوسری چیز جو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے لیے آفت کا باعث ہے، اور مسلمان آج ذلت کے اندر جا چکے ہیں. ذلت کے اندر آج دیکھیں، ہم ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ایک فلسطین کی بچی دکھائی جاتی ہے
کہ جس کا گھر تباہ ہو گیا، جس کے والدین قتل ہو گئے، جس کے بھائی بہن قتل ہو گئے، سارے مسلمان اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں، اور ویڈیو میں یہ آیا ہوا ہے کہ اس ویڈیو نے دہل کا مچا دیا. خوب ٹھیک ہے، اس ویڈیو نے دہل کا مچا دیا. اس ویڈیو سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے جس کو ہم فوراً بھول جاتے ہیں. مثلا آج اعلان ہو گیا ہے ظاہری طور پہ کہ جنگ رک گئی ہے جو ہو رہی تھی، تو اب مسلمان بس ریلیکس ہو جائیں گے، ساری دنیا کے مسلمان بس ٹھیک ہے جس سلسلہ اب ہماری ذمہ داری بھی ختم ہوگی. اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ چڑھا دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں چڑھائیں گے. ایک چیز جو مسلمانوں کی ذلت ہے آج، سارے مسلمان ممالک، پوری امت مسلمہ کی جو ذلت ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. کافر کفار ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اقدام کر لیتے ہیں، اپنے کوئی مسئلہ ان کا ہو. مسلمان سب ایک بڑی تعداد سوائے چند ایک مسلم کنٹری کے یا چند مسلم کنٹریز کے آپ دیکھیں، یا تو خاموش ہیں، یا عرب تو ویسی اکثریت بک چکی ہے، بکی ہوئی ہے اپنے اقتدار کے نشے میں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ایک ہے. کال ہے ہمارے ساتھ، ہم وہ شامل کر لیں پھر ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. معذرت چاہتی ہوں میں. جی السلام علیکم نقوی صاحب، معذرت چاہتی ہوں، ذرا قبلہ کی بات مکمل ہونے کا انتظار کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کرنے دو، میں بھی تھوڑا سا سانس لے لوں گا. جی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کافی ٹھیک ہے. آپ کی دعاؤں نے بہت اثر کیا. اگر بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. نہیں بہت ساری دعائیں ہم آپ کے لیے کرتے رہے، اور ہمارے پورے ناظرین جو ہیں تمام کے تمام، ان کو ہم کہتے رہے تھے کہ آپ کے لیے دعا کریں. ماشاء اللہ کافی اللہ کا کرم اور چلیں بہت اچھی بات ہے، شکر اللہ کا. ہوا ہے جی اور بہت حد تک ٹھیک ہو چکا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اب زیادہ بولتا نہیں ہوں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ شروع کر جی دیں گے دوبارہ، رون کے لوٹ آئیں گے انشاءاللہ ضرور. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم شاعر قبلہ صاحب، آپ کو بھی سلام ہو. تحفہ یا علی مدد، جی بڑا خوبصورت بیان سن رہے ہیں. یقین کریں روح کی تازگی اس طرح ہے جیسے پھول کی طرح کھل رہی ہے روح. اس قسم کے بیان سننے میں آئے نا تو مزہ آتا ہے، اور انسان کے اندر نا اس کی جو اندرونی جو کاوش ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے، جستجو بڑھتی ہے جب اس قسم کے بیان سنتے ہیں، جیسے عالم آئیں اور اس قسم کی باتیں کریں. قبلہ صاحب ایک بڑا دلچسپ سا سوال مجھ سے بھی ہوا ہے، اور ایک میں اپنی طرف سے بھی آپ سے کروں گا. سوال یہ ہوا تھا میرے اس پاس، یہ تھا کہ تمام انبیاء، تمام رسل جتنے بھی آئے ہیں وہ سب آپ کے علاقے میں آئے ہیں، عربوں میں آئے ہیں، ایشیا میں آئے ہیں، افریقہ میں اس طرفی سائڈ میں آئے ہیں، یہاں یورپ کی طرف تو کوئی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے ہیں آپ کی طرف ہی بھیجے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں تھی، آپ کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان ہی تباہ ہو رہا ہے، اور مسلمان ہی ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹ رہا ہے، اور مسلمان ہی دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کے ذریعے بھیجی تھیں، کیا ان کو ہم نے دل سے نہیں مانا، یا ہم تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، یا پہنچانے والوں سے غفلت ہو گئی، یا پہنچانے والے سے اس طریقے سے پہنچا نہیں سکے، یا ہم اس کو اس انداز میں لے نہیں سکے جو ہمیں چاہیے تھا، جو حق بنتا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کیا وجہ ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ ہدایات بھی ہم پر ہی زیادہ آئیں، اور ہمارے کباڑا سب سے زیادہ ہوا، اور ہم ہی مذہب اور انسانیت سے دور ہے؟ ایک تو سوال یہ تھا. دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایمان کی اور عقیدے اور صدق کی بات کی قرآن کی آیت سے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ڈر جاؤ ایمان والو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھی. اب جب میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے ایمان لایا اور میں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ لا شریک ہے، میں کلمہ پڑھ لیا، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ پڑھا، ساری ہدایت پہ عمل کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی ڈراتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں ڈراتا جنہوں نے ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ڈراتا، پھر ایمان والوں کو ہی کیوں ڈراتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے تو مہربانی ہوگی. یہ میرے سے سوال ہوئے تھے جو میں نے آج آپ بہت بہترین سوال ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ آپ کو میں انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا. میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں انشاءاللہ فرصت میں آپ مجھے بتائیے گا، ٹائم جب کچھ بچ گیا تو میں اس میں جوابات عرض کروں گا. تو دیکھیں دوسری چیز جو نظر آتی ہے، جو امت مسلمہ کی پسماندگی اور جو ذلت آج ہم دیکھ رہے ہیں، ذلت
جس میں ایک اکثریت ابھی اس چیز کو پاکستان کے اندر خصوصاً جو ایک بیداری کی لہر آئی ہے الحمدللہ، یہ خدا کا لطف و کرم ہے، اس جو فلسطین میں بھی ان ایام میں جو مشکلات ہوئی، جو قتل و غارت ہوئی، تو اس کے بعد ایک پاکستان میں خاص لہر جو پہلے نہیں تھی وہ نظر آئی ہے. تو اس میں جو آفت بڑی ہے جو ہمارے اندر، وہ یہ کہ ایک تو ہم احساساتی ہوتے ہیں، بہت احساساتی اور جذباتی. مثلا بم دھماکہ دیکھا، یا مثال کے طور پہ ایک گھر میں کچھ بچے شہید ہوتے ہوئے دیکھے، وہ تصویریں سامنے آئی، تو واقعا انسان رو پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے زیادہ رونے والی یہ چیز نہیں ہے کہ ایک ارب کے قریب مسلمان، یا اس سے بھی زیادہ ہوگی تعداد، اور اس طریقے سے ذلیلانہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک بات نہیں کر سکتے سارے مل کے، ایک بات نہیں کر سکتے. حالانکہ خداوند متعال کیا فرماتا ہے کہ خداوند متعال تو سب کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور یہاں تک قل تعالو، اے پیغمبر گرامی آپ کہیں سب کو کہ ایک کلمے پہ اکٹھے ہوں، سوائن بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو، ایک بات پہ ہم آ جائیں. یعنی آؤ اے مسیحو، آؤ اے یہودیو، آؤ اے زرتشت، آؤ سب آؤ، ایک پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہو جائیں نا. وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ کہ بھئی اللہ رب ہے، اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو مشترکات ڈھونڈتا ہے. آؤ مشترکات پہ اکٹھے ہو. تو جن مسلمانوں کے اتنے مشترکات ہوں اور اس کے بعد آپس میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہو اور اس طریقے سے ذلت آمیز زندگی گزر رہی ہو، تو یہ عبرت تو ہے. یہاں پہ نیند اڑ جانی چاہیے ایک مومن کی، یہاں پہ مسلمان کی نیند اڑ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ابھی مثال کے طور پہ اگر جنگ رک بھی گئی ہے تو ہمارے لیے ہمیں یہ چیز جھنجھوڑتی ہے کہ آج مسلمان کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اقتدار پرست وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی مسلمانوں کو بتاتے رہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کی اتنی آیات جس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ آخرت میں ہے، جو اس کو طلب کرے گا اس کو یہ دنیا بھی مل جائے گی. لیکن مسلمانوں کو ایک بڑی تعداد ان چیزوں کی طرف پرواہ نہیں کر رہے. تو دوسرا پوائنٹ جو میں نے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ آپ دیکھیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتے، اس طریقے سے نہیں سمجھتے جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. میں مثال دیتا ہوں اس کی. مثلا مسلمان انما المؤمنون اخوہ، خوب بھائی ہیں، سب بھائی ہیں، یہ حقیقت میں بھائی ہیں. اب کیا ایک ملک میں ایک مشکل ہو جاتی ہے، سب خاموش. میرا فریضہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھا لوں، میں جنتی ہوں. یہ جو جنت کی ٹکٹیں بڑی سستی ہم نے رکھی ہیں نا، یہ بہت نقصان پہنچایا ہمیں. اس میں بہت سستی کر دی ہے جنت، بہت سستی کر دی جنت. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم زیارات پہ گئے تو ہمارے ساتھ ایک بڑے سنجیدہ اسٹوڈنٹ تھے، بڑی علمی شخصیت تھے. تو ہمارے ساتھ وہ سفر زیارات پہ تھے. مختلف شہداء کی قبور پر ہم جا رہے تھے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اولادیں ہی تھی، اور خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور پر بھی جب گئے تو صرف عراق ہی ہم جائیں تو بہت سارے شہداء کی قبور ہیں. تو جب ان کی ہم تحقیق کرتے تھے کہ یہ انہوں نے قیام کیا، یہ شہید ہوئے، انہوں نے جہاد کیا، یہ شہید ہوئے، انہوں نے جہاد کیا، فلاں ظالم کے خلاف شہید ہوئے، تو اس جوان نے یہ بات کی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ اسلام اصلی تھا، جہاں پہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اگرچہ میں جوان بھی ہوں شہادت ہوگی، یہ فخر تھا. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی کنڈیشن، اکثریت جوانوں کے اندر یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو جب ہم حقیقی تعلیمات اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر درد ہے، احساس ہے، ظلم کے خلاف سٹینڈ ہے، قیام ہے، اقدام ہے. ہمارے ہاں تو سب مصلحتوں میں ہر چیز ضائع ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بدعتیں کھلے عام ہو گئی، ایک بڑی تعداد بولتی ہی نہیں. اصل کہتے ہیں بھائی کسی کو، ہمارے ہاں تو یہ دین بن چکا ہے، وہ جس طریقے سے ہے نا مسیحیت کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تھپڑ لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا رخ بھی آگے کر دو، یعنی محبت. حالانکہ اسلام یہ نہیں ہے. اسلام کے اندر محبت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تمہیں پتھر کو مارے اور اگر پھر وہ سمجھنے والا بھی نہیں ہے اور معاند ہے اور وہ ٹکرانا ہی چاہتا ہے تو پھر آپ کو بھی پتھر کا جواب پتھر ہی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے جو ایک بڑی تعداد علماء ہے، ان میں سے اکثر جو مساجد کے اندر ہیں، پیش نماز اور یہ سلسلہ، اب ان میں ہم دیکھیں یا خطباء ہیں، خطیب حضرات ہیں، مبلغین حضرات ہیں، اکثر جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد انہوں نے دین اور مذہب کو معذرت کے ساتھ دین روٹی کا سلسلہ بنا لیا.
بس روٹی پانی کا سلسلہ ہے. دین کو ایک ذریعہ بنا لیا. جس طریقے سے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے اپنا, مثلا کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی جاب, اس کو بھی ایک جاب بنا لیا. جس طریقے سے مجھے یاد ہے ایک علاقے میں ہم گئے تو وہاں پہ پیش نماز کے لیے باقاعدہ وہ جاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کی جاب ہے, اگر یہ کرے گا تو اتنی پے ملے گی, پر ڈے اتنی ہے اس کی. تو وہ جاب کا سلسلہ بن چکا ہے. اس وجہ سے وہ درد نہیں ہے, وہ احساس نہیں ہے. ابھی جمعے کے خطبے میں پورے پاکستان میں ہوئے ہوں گے, ان اکثر پیش نمازوں کو پتہ ہی نہیں ہے, حالات ہی نہیں پتہ ہوتے, حالات ہی ملک کے نہیں پتہ ہوتے کہ ملک میں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. دین کی زمام ان لوگوں کے ہاتھ میں, ایک اکثریت کہ جو معاملات دین کے سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب چینلز میں جو کچھ علماء اور بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں تو سارے معاملات نہیں ہیں دین کے. وہ تو ایک مثلا چینل میں بیٹھے گئے, ٹھیک ہے, ایک حیثیت رکھتے ہیں, ان کی شخصیت ہے, لیکن اصل تو یہ ہے کہ ایک محلے میں مثلا 4 مساجد ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو کیا سنایا جا رہا ہے, لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے ظالم کا مقابلہ کریں گے, بیداری, شعور. اب یہاں پہ مثلا ایک پوائنٹ بہت مہم ہے, وہ یہ کہ کیا ہم فلسطین چلے جائیں؟ کیا ہم ادھر اپنے ملک میں بیٹھ کر ہی فلسطین آزاد کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ بالکل کروا سکتے ہیں. آج مسلمان بیدار ہو جائیں, روڈ پہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں, روڈ پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے اندر بیداری ہو جائے, مسلمان ایک فیصلہ کر دیں کہ اب اگر کسی نے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے, اس کو سبق ایسا سکھایا جائے گا, اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. کسی کی ضرورت ہی نہیں. بیداری بڑی مہم چیز ہوتی ہے. جب محلہ جاگ رہا ہو, چور کی ضرورت نہیں ہوتی گھر میں آنے کی, لیکن چور اس وقت آتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کوئی بھی جاگ نہیں رہا, سارے سوئے ہوئے ہیں. یہ جو روز مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں ان کو پتا ہے یہ سب سوئے ہوئے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ابھی جو علماء چینلز پہ یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسلامی برادری کرے گی, اسلامی برادری نے کیا کرنا ہے؟ اسلامی برادری نے پہلے کیا کیا؟ اسلامی برادری نے کشمیر کے مسئلے پہ کیا کیا؟ کشمیر کے مسئلے پہ کیا ہوا؟ اسلامی برادری نے اس سے پہلے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ اسلامی برادری کرے گی, اسلامی برادری کرے گی. ترکی کرے گا یا اسلامی برادری کرے گی؟ اب ان سے توقع رکھنا جن کی تجارتیں اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہیں, جن کے معاملات اسرائیل کے ساتھ چل رہے ہیں, جن کے خود وزیر تقریر کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک پناہ دینے والا ہے اسرائیلیوں کو, اور پھر اسرائیل کا تحفظ ہم کر رہے ہیں. مسلمان اب بیٹھ کے کہہ رہے ہوں, مثال کے طور پہ اسکالر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ مسلم امہ کیا کر, یہ تو مرا ہوا ہاتھی ہیں بقول ہمارے استاد کے, یہ تو مرا ہوا ہاتھی ہیں. مرے ہوئے ہاتھی سے کیا ہوگا؟ وہ تو تجربہ ہو چکا. اب بھی یہ ہے کہ جوان نسل بیدار ہوگی. امت یہ جو اسلامی ممالک, اسلامی امہ, وہ تو گم ہو گئی ہے. آج جوان بیدار ہوں, آج نئی نسل بیدار ہو, وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, فیصلے کن کے ہاتھوں میں چلے گئے اور ہم کتنا نقصان کھا رہے ہیں. اور یہ ذلت ساری کی ساری جو آج بعض علماء کے کلپس چل رہے ہیں جو کہتے ہیں کاش ہم مر جائیں تو بہتر ہے, واقعی مر جائیں تو بہتر ہے. حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین کی جب حکومت تھی تو بعض کا دہشت گرد حملے کرتے تھے مختلف علاقوں میں. تو ایک دہشت گرد انٹر ہوا حضرت علی علیہ السلام کی ایک سرحد کی طرف سے, اور اس نے ایک یہودی خاتون کو دیکھا, اس کے پاؤں میں پازیب تھی, اس نے وہ پازیب اتار لی. حضرت علی علیہ السلام کو خبر ملی کوفہ کے اندر کہ یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتر گئی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اکٹھا کیا جو لشکر تھا اور ان سے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے دہشت گرد آتے ہیں پازیب اتار کے, ایک یہودی خاتون کی عورت کے پاؤں سے اتار کے لے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں مر جاؤ میں ملامت نہیں کروں, یعنی اگر سارے مر جاؤ میں ملامت نہیں کروں گا. تو مجھے بتائیں جہاں پہ ایک یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتارا جائے تو الہی رہبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ بہتر ہے, تو وہاں پہ گھٹنوں کے نیچے مسلمان خواتین کو دے کے اسرائیلی پولیس پکڑتی ہے. کیا یہ مسلمان مر جانا مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں؟ کہتے ہیں نہیں, امت مسلمان ساری مل کے فیصلہ کرے گی. کیا کیا اس سے پہلے فیصلہ؟ تو ایک یہ کہ علماء بڑی تعداد ایسے ہیں کہ جو اجتماعی معاملات کو نہیں سمجھتے. اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ مسلمان حکمران جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, اور اس سے پہلے جمال الدین افغانی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے اسلامی بیداری کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کیا. انہوں نے جو پوائنٹس لکھے تھے امت مسلمہ کی ذلت کی وجہ, اس میں اس وقت بھی انہوں نے جو پوائنٹس لکھے تھے اس میں ایک یہ کہ
اغیار سے وابستگی، مسلمانوں کی اغیار سے گہری وابستگی. کیا مطلب؟ یعنی اگر امریکہ نہیں ہم مر جائیں گے، اگر امریکہ ہمارا اوپر سرپرست نہ ہو ہم گئے، اگر یورپ کا پیسہ ہمیں نہ ملے ہم گئے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض کام کرنے والے ہوتے ہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اگر اس مالک نے مجھے نکال دیا تو میں مر جاؤں، میں گیا، وہ پھر اس کے پاؤں پکڑے گا، وہ اس کے پاؤں چاٹے گا، سردی مجھے نہ نکالے، سردی مجھے نہ نکالے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو رازق سمجھا ہوا اور اس کے نزدیک اگر یہ اس نے مجھے نکال دیا تو مجھے اب روٹی پانی کہیں سے نہیں ملے گا. تو وہی میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کا اصلی ایمان ہی نہیں اللہ کی ذات پہ کہ اللہ دینے والا ہے. کئیوں سے بات ہوتی ہے، مثلا کہتے ہیں اچھا جی امریکہ کے ساتھ تعلقات توڑ دیں. اب امریکہ نے تو کھل کے اسرائیل کی مدد کی ہے، اگر آپ فلسطین کے ساتھ ہیں تو امریکہ کی بھی مخالفت کریں. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب امریکہ تو واضح ان کی مدد کر رہے ہیں، امریکہ کہہ رہے ہیں، امریکہ نے تو واضح کہا ہے حق ہے اسرائیل کا یہ کرنا، حق ہے. یہ اتنا مجرمانہ بیان ہے، اس نے تو حقوق بشر کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. یہ حقوق بشر کی بات کرنے والے، یعنی ان خواتین، مسلمان خواتین مریں، مسلمان بچے مریں، یہ حق ہے. اور ایک امریکی دنیا کے کسی کونے میں اس کو کوئی تھپڑ مار دے، یہ حقوق بشر کے خلاف ہے، یہ حقوق بشر کے قانون چل رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہی بات جو جمال الدین افغانی نے کی تھی کہ جب تک ان کی غلامی سے امت مسلمہ نہیں نکلے گی، اور وہ کیسے نکلیں گے؟ یہ حکمران ہمیں نکلوائیں گے، یہ جو 60 ممالک کے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں آزاد کروائیں گے نہ. اس میں بھی آخرکار بیداری شعور لوگوں کا وہی ہمیں ان تعصبات سے نکال سکتا ہے، وہی ہمیں ان جو ہے غلامیوں سے نکال سکتا ہے. چھوٹا سا ایک پوائنٹ آ رہا ہے میرے ذہن میں، تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کی وضاحت کر دیجئے کہ دیکھیں بیسیکلی ہم ان ملکوں پر اس لیے ریلائی کرتے ہیں، اس لیے ڈپینڈنٹ ہے کہ تمام کے تمام جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے ان کی ٹیکنالوجی میں بھی کوئی ترقی نہیں ہے، ان کی سائنس میں بھی کوئی ترقی نہیں ہے. ویکسین بناتے ہیں تو یہ ملک بناتے ہیں، جو ان کا لٹریسی ریٹ ہے تو ان ملکوں کا ہے، اور دیٹس وائی کہ اپنے آپ کو اب سپر پاورز کہتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ بہت دور تک جا چکے ہوئے ہیں. وہ چاند تو دور کی بات، اب تو اور بہت ساری انہوں نے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. چونکہ دنیا ہے، اس کا سسٹم ایسے چلنا ہے، تو جب تک یہ جو مسلمان قومیں ہیں یہ اپنے آپ کو علم میں آگے نہیں کرتی، خواہ وہ علم کی کوئی بھی برانچ ہو، دین ہو یا دوسری ہو، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، سائنس ہے، جو بھی ہے، آگے نہیں کرتی اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑی نہیں ہوتی، وہ ان کے اوپر ریلائی کرتے رہیں گے، ان سے قرضے لیتے رہیں گے، ان کے محتاج رہیں گے، اور اپنے ملک میں بسنے والے انسانوں کی جو بقا ہے، جو ان کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ ان کے اوپر قائم رہے گا. اور جب تک ان کی غلامی کرتے رہیں گے، جب تک ان کے قرضوں کے تلے دبے رہیں گے تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ ہیومن سروائیول بھی تو ضروری ہے نا. جی میں بالکل آپ کے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس جتنے مفکرین اسلام اس عرصے میں ہیں اور اس سے پہلے گزرے ہیں، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثلا کیوں ایک قیام، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیام کیا اور حکومت اسلامی بنائی، اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ وہ گلی محلوں میں دیکھتے تھے لوگوں کو بھوکا پیاسا، وہ کہتے تھے اکثر مسلمان ممالک میں ایک بڑی تعداد گدھاں ہیں، اور حقیقت بھی ایسی ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں صرف پاکستان کے اندر ہی میں آپ کو کنڈیشن بتاؤں کہ دن میں 20 لوگ دروازے پہ آتے ہیں مانگنے کے لیے، 30 لوگ آتے ہیں، خواتین روڈوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. کنڈیشن دیکھ کے، خواتین کی کنڈیشن صرف دیکھ کے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. واقعی ایک مومن جو ہے، یا تھوڑا سا مسلمان بھی ہو، انسان ہی ہو، مسلمان بھی ہو، انسان بھی ہو، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جو خواتین مانگ رہی ہیں روڈوں کے اوپر، اور ایک دو نہیں ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر شہر کے اندر. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی بیسک مشکلات ہیں، اس میں یہی تعلیم سے دوری. آپ دیکھیں مفکرین اسلام جتنے بھی ہیں، خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کافی ساری سپیچز تھی، جو باقاعدہ ایک بک تھی کہ جس میں انہوں نے اسلام کی تجدید نو، اسلام آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کس طریقے سے ہمیں آگے لے کے چل سکتا ہے، اس کے اوپر ہمارے مفکرین نے بہت تبصرہ کیا ہے. آپ دیکھیں خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایران کے اندر بڑی بیسک شخصیات میں سے تھے، انہوں نے جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سپیچز دیکھی تو اس کے اوپر پھر انہوں نے تبصرہ کیا. تقریباً وہ بھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 10 لیکچرز ہیں، اس میں یہ لکھا کہ مسلمان آج ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے. یہ تبصرہ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف لاہور میں نہیں رہے یا یہاں پہ مثلا سیالکوٹ میں نہیں پڑھے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود لندن میں جا کے اس وقت یورپ کے پورے کلچر کو اور ماحول کو دیکھ کے آئے تھے. ان کو پتا تھا کہ ظاہری طور پہ ان کے پاس علم اور ٹیکنالوجی تو ہے، لیکن اس علم اور ٹیکنالوجی کے اندر جو برائیاں تھی
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نسل کو آگے یہ بتایا کہ تم ان برائیوں سے بھی نکل سکتے ہو اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھ سکتے ہو. یہ دونوں چیزیں تمہیں مہیا ہو سکتی ہیں. مانویت بھی باقی رکھ سکتے ہو, کیونکہ یورپ نے مانویت اور دین کو چھوڑا ہے, ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ٹیکنالوجی اور دین آپس میں ٹکراؤ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے مفکرین اسلام ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے یہ چیز ثابت کی کہ اسلام پر اگر پورے طریقے سے عمل کیا جائے تو اسلام جتنا ترقی کی طرف لے کے جائے گا اور آگے لے کے جائے گا, اتنا تو کوئی دین بھی نہیں لے کے جا سکتا. لیکن اصل ہماری مشکل کیا ہے, مسلمانوں کی مشکل یہ ہے, مسلمان اس راہ کو اپنا ہی نہیں رہے. جس طریقے سے ابھی مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, 8 شوال جو یوم انہدام بقی ہے, اب جنت البقی کو جو منہدم کیا گیا, جو قبور گرائی گئی, اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک مثلا ایک گروہ ہوتا ہے جو وہابیزم ہے. ان کے دماغ میں کیا آیا کہ یہ کچھ مسلمان ہیں, یہ حرموں میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا سجدے کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, یہ شرک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم تو کیا, غلط کیا, حالانکہ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے, قبور پہ جاتے تھے. یہ تو اس کے اوپر اتنے شواہد موجود ہیں کہ ان گنت. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آج حرموں میں جا کے یا ادھر جو مزار ہیں ان کے اوپر جو کچھ بعض خواتین کرتی ہیں یا جو بعض مرد کرتے ہیں, کیا یہ دین سے آشنا ہے؟ کیا ان کو شرک کا پتہ ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ قبور کے اوپر جانے کا فلسفہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. اب ان مثلا مسجد کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا تو کیا میں مسجد کو گرا دوں؟ ہماری اصل میں مشکل یہ ہے کہ چاہے کوئی بریلوی ہے, چاہے کوئی دیوبندی ہے, چاہے کوئی شیعہ ہے, چاہے کوئی سنی ہے, چاہے کوئی اہل حدیث ہے, جو مذہب جو بنیادی ترین جو میں نے مشکل آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی وہ یہ کہ اسلام کی درست تفسیر, درست نظریہ اسلام کا وہ ہماری اسلامک سوسائٹیز میں پیش ہی نہیں کیا گیا. جس طریقے سے آیت اللہ مصباح جزدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا, میں نے ان کی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی, فرماتے ہیں آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھو سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا انڈونیشیا ہے آبادی کے لحاظ سے. ان کے بقول انہوں نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں تقریباً 20-30 سال پہلے کی یہ بات ہے, فرماتے ہیں ایک مفسر قرآن بھی پورے انڈونیشیا میں نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرتا ہو, جو لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ آیات آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس طرح پیش رفت کرنی ہے, خدا نے کس طریقے سے زمین اور آسمان کو انسانوں کے لیے مسخر کی ہے. سخرنا لکم, ہم نے زمین اور آسمان تمہارے لیے تسخیر کی ہے, تم جاؤ اس زمین اور آسمان میں تحقیقات کرو, علم میں آگے بڑھو. وہ اسلام جو ہے, یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ اسلام جو طبیعت اور فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا مسیحیت کیوں ختم ہوئی؟ مسیح جب پاپس نے یہ کہا کہ ٹیکنالوجی یہ تو شیطنت ہے فلاں فلاں, تو لوگ ٹکرا گئے. لوگوں نے کہا بھائی ٹیکنالوجی تو ہماری ضرورت ہے, آپ کیسے دیندار ہو جو ہمیں اس سے دور کر رہے ہو. لیکن اسلام یہ نہیں ہے, اسلام تو جڑا ہوا ہے فطرت اور طبیعت کے ساتھ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود مسلمان جو علمی لحاظ سے واقعا یہ بہت دکھ ہوتا ہے. آج مسلمان یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں, مسلمان یونیورسٹیز کی تحقیق کی جائے, کنڈیشن دیکھیں. مثلا مسلمانوں کے اوپر تحقیق ہوتی ہے, جرمنی کے اندر تحقیق ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب دیکھی, 100 سال کی شیعہ تاریخ ایک جرمن نے رائٹ کی ہے. کسی شیعہ نے ابھی اس دور حاضر میں مجھے بتا, کسی شیعہ نے برصغیر کے کسی شیعہ نے خود رائٹ کی ہے. اس میں ایک اور میں بنیادی مشکل آپ کو آخری جو, کیونکہ موضوع طولانی ہو جائے گا, میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو. دیکھیں یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں ایک بڑی مشکل, کیونکہ الہی سسٹم نہیں ہے, حکومت اسلامی نہیں ہے, لیکوم الناس بالقسط, ہم عدل اور قسط کا سفر نہیں کر رہے. جو ہماری یہاں پہ کنڈیشن ہے نا, شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بیان کیا جس کو کل پڑھ کے میں حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا. فرماتے ہیں جو دنیا میں معاملات سیدھا نہیں ہو رہے نا, کیونکہ ہماری جہت سیدھا نہیں ہے, ہم ترقی نہیں کر رہے. جو دنیاوی معاملات میں اپنی جہت سیدھا کر لیتے ہیں, اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. جو ادھر دھکے کھا رہے ہیں نا, کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لائن سیدھا نہیں کی, ان کو نہیں پتا ہم نے کس رخ پہ چلنا ہے تو ترقی کرنی ہے. فرماتے ہیں اسی طریقے سے آخرت کا قانون ہے, آخرت بھی ایسے نہیں مل جانی. بعض وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ بنایا ہوا ہے, جنت اپنی بنائی ہوئی ہے. آخرت بھی اس وقت ملے گی جب ہماری ایک لائن ہوگی, ایک سفر ہم کریں گے. تو جو ہمارے ادھر حالات ہیں نا, یہی ایک بڑی تعداد کے حالات آخرت میں ہوں گے
جب وہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ادھر تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں. یہ وہم امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، خطبہ مینا، اس میں ایک جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا علماء کو، اس کو مومنین غور سے سنیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جنتیں بیچ رہے ہو، جنت کے ٹھیکے دے رہے ہو. یہ حضرت کی تعبیر ہے. فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوگے جنت میں. حضرت نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں ہوگے. جو کنڈیشن ہے، فیلی کنڈیشن، ابھی جو تمہاری کنڈیشن ہے، میں جہنم دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے جنت بنائی. اس کی وجہ یزیدیت کے سائے میں رہ، یزیدی ماحولوں میں، کرپشن کے ماحول میں، کرپٹ ماحولوں میں، جھوٹ کے ماحول میں، فساد کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں جو سوسائٹیاں پلتی ہیں کا سفر نہیں کرتی. ہمارے لوگوں کو ایک یہی جو ابھی مثلا آپ دیکھیں، یہی معیشت کے مسلمانوں کے جو ایک بنیادی مسئلہ ہے، چاہے خواص ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے جو طبقہ بھی ہو، معیشتی مسائل. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں وہ تدبیر کرتے تھے معیشت کی، کس طریقے سے مسلمانوں کو سٹرونگ کرنا ہے مالی طور پہ تاکہ مسلمان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں اور تدبیر ہو اس کے لیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حدیث کے اندر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الکمال کل الکمال، تین چیزیں بڑا، ان میں سے آخری چیز جو حضرت نے فرمائی وہ یہ کہ تقدیر المعیشہ، معیشت کا پلان. معیشت کا پلان کس طریقے سے معاملات نسلوں کے بنانے ہیں، سیٹل کرنے ہیں، اس میں علماء کا وظیفہ بنتا ہے. لیکن علماء ایک بڑی تعداد ان کے اپنے معیشتی مسائل حل نہیں ہیں، اپنی پلاننگ نہیں. آپ یہاں تک دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی عالم دین اٹھتا ہے اپنی ایک تدبیر سے وہ معیشت، مثال کے طور پہ مولانا طارق جمیل نے، انہوں نے کہا بھائی ہم بجائے کہ لوگوں سے روز مانگیں، ہم اپنا ایک پلان کرتے ہیں اور اپنا ایک پلان کر کے اپنا ایک معیشتی سسٹم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا، کمپنیوں والوں نے الگ محاذ کھڑا کر دیا اور کچھ مولانا حضرات نے اپنا ایک محاذ بنا دیا. حالانکہ کوئی دین ان چیزوں سے نہیں روکتا. دین کہتا ہے دین مت بیچو، علم مت بیچو، بزنس کرو، معیشت کے پلان بناؤ. اگر علماء اور خواص یہ طبقے یہ پلاننگ کرتے، تدبیر ہوتی، اگر فرض کریں حکومت نہیں کسی ملک کے اندر، بیکار حکومت ہے، علماء تدبیر کریں، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے فقر سے نکالنا لوگوں کو. کیونکہ اگر پلان کیا جائے، تدبیر کی جائے، مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے ایران کے اندر خود شیخ بیائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کے سٹرکچر بنائے تھے، سٹرکچر وہ خود بناتے تھے. شیخ بیائی رحمۃ اللہ علیہ نے شہرداری، اصفہان پورے شہر کی جو پورا سسٹم بنا ہے وہاں پہ، نہری سسٹم اور سارا جتنا اصفہان کا جو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ شیخ رحمت نے بنوایا تھا. شیخ بیائی عالم دین تھے. ابو علی سینا عالم دین تھے. ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب ان میں ایک کتاب القانون ہے جو آج بھی یورپ طب اسی سے سمجھ رہا ہے، میڈیکل کے شعبے میں بہت مہم کتاب ہے. مسلمانوں کا نام ہوگی نہیں، مسلمانوں کو ابو علی سینا کا پتہ ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو ابو علی سینا کا ایک بڑی تعداد کو یہی کچھ پتہ ہے کہ وہ دریا کے اوپر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے تھے. علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی جماعتیں جو میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں، جو باقی املاک باقی رہ گئی ہیں، گاڑیاں ہیں، رکشے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں. تو یہ کنسٹرکشن کی طرف کہاں جائیں گے؟ کنسٹرکٹیو ان کی جو ہیں وہ ذہن کہاں ہوں گے؟ قبلہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی جو ہے اگر آپ کے پاس انشاءاللہ اگر آپ ٹائم نکال سکیں تو ہم اس پر مزید بات کریں گے. اور یہ بہت تھاٹ پرووکنگ جو ہے ہماری گفتگو ہے. اس نہج پر اس پوائنٹ کو اگر پکڑیں گے، یہی وہ روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے مسلمان باقی جو فیلڈز ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ ان کی پروٹیکشن کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ ان کی جو رسپیکٹ کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر وہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اسی پوائنٹ پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بات کریں گے. میں آپ کی بہت مشکور ممنون ہوں. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ سے مجھے اجازت لینا ہوگی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات پھر آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا، ابتدا میں ہی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، نقوی صاحب آپ کے بھی انشاءاللہ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ اگلے جمعے ہم ضرور قبلہ سے لیں گے. ناظرین، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے.